سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 45 سورہ حامیم السجدہ کا چھٹا رکوع اور 24ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت مقدس عطا فرمائی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے توریت کو مانا اور بعضوں نے نہ مانا، بعضوں نے توریت کی تصدیق کی، بعضوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حساب کو، جزا کو، ثواب اور سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا۔ دار الجزا قیامت کا دن ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، بلکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، حساب و جزا کو قیامت کے دن تک مؤخر نہ فرما دیا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس کی سزا دے دی جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، یعنی نیکی کریں گے تو جو نیکی کرے گا اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، جو برائی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، 24ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 25ویں پارے کا آغاز ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، تو جس سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے کہ اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ یعنی جب کوئی یہ پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کون سے مہینے میں آئے گی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کون سی ہوگی، یہ بھی معلوم ہے کہ دن کون سا ہوگا۔ محرم کے مہینے میں 10 محرم عاشورے کا دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال باقی ہیں۔ نشانیوں سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت آنے میں ابھی 500 سال باقی ہیں کہ 2000 سال باقی ہیں، لیکن فکس ٹائم ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ علم عطا فرمایا، خاص طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا، اور حضور کے وسیلے سے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابہ اور خاص اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ لیکن جب ان سے بھی سوال کیا جاتا کہ قیامت کب آئے گی تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اللہ ہی پر حوالہ ہے، تو جس سے
وقت قیامت دریافت کیا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے کہ اللہ جاننے والا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثى، اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے۔ ولا تدعو، اور نہ جنے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم سے۔ یعنی کوئی پھل جو اپنے غلاف سے نکلتا ہے اللہ کو معلوم ہے، کسی مادہ کے پیٹ میں حمل رہتا ہے اور وہ اس حمل کو جنم دیتی ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی پھل چھلکے سے نکلا نہیں ہے یا پھل غلاف سے برآمد نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالی اس کے احوال کو جانتا ہے، مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں گھڑیوں کو اور وضع کے وقت کو کہ کب بچے کا جنم ہوگا، اور اس کے ناقص اور غیر ناقص ہونے کو، اچھے برے ہونے کو، نر ہے بچہ یا مادہ ہے، اس بات کو سب کو اللہ جانتا ہے۔ اس کا علم بھی اسی کی طرف حوالے کرنا چاہیے، یعنی کوئی سوال کرے تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو اصحاب کشف ہیں، جن پر بعض معاملات کھول دیے جاتے ہیں، بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے بتا دیا کہ پیدا ہونے والا بچہ ہے کہ بچی ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ بلکہ کبھی منجم، نجومی اور کاہن بھی خبریں دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے ہیں، جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ علم نہیں بلکہ بے حقیقت باتیں ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں علم سے فرماتے ہیں، کشف انہیں ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اور یہ علم ان کا ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں یہ علم اللہ ہی کا ہوا، غیر کا نہ ہوا۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جو خبر دیتے ہیں تو یہ انہیں علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو حقیقت میں یہ اللہ ہی کا علم ہوا، غیر کا نہ ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین سے فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جو تم نے دنیا میں گڑ رکھے تھے، تم نے بنا رکھے تھے، جنہیں تم پوجا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں مشرکین کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، آذناک ما منا من شہید، ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، یعنی آج ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں جو یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ یعنی وہ کہیں گے آج ہم مومن ہیں، موحد ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں۔ یہ مشرکین یہ باتیں عذاب کو دیکھ کر کہیں گے اور اپنے بتوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، بری ہونے کا اظہار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے۔ یعنی دنیا میں جس بت کو یہ پوجتے تھے یہ بت ان سے گم ہو گیا، یعنی آج یہ بت میدان قیامت میں ان کو کوئی فائدہ دینے والا، بچانے والا نہیں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ یہ میدان قیامت میں انہوں نے جان لیا کہ آج
اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتا تھا، ہمیشہ اللہ تعالی سے مال، مالداری، تمنگری، تندرستی مانگتا رہتا ہے، جتنا مال مل جائے پھر بھی مانگتا ہے۔ آدمی بھلائی خیر مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا ہو جاتا ہے، یعنی کوئی سختی، بلا، مصیبت، روزی میں تنگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ اور اس کے بعد جو ذکر فرمایا جا رہا ہے یہ کافر کا حال ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، یعنی ہم تکلیف دور کر دیں، بیماری دور کر دیں، اسے صحت تندرستی دے دیں، مصیبت دور کر کے سلامتی دے دیں، غربت دور کر کے مال و دولت دے دیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہے گا یہ تو میری ہے، خالص میرا حق ہے، میں اپنے عمل سے اس کا مستحق ہوا ہوں، میری مہارت ہے، میری ہوشیاری ہے، میری ذہانت ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ کہتا ہے میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، یعنی کافر یہ بات کہتا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، بالفرض اگر مجھے قیامت میں اٹھنا بھی پڑا جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، وہاں بھی میرے لیے دنیا کی طرح عیش، راحت، آرام، عزت اور کرامت ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے عمل کیا۔ فلا، پس ضرور، نُنَبِّئَنَّ، ہم بتا دیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، کنہیں بتا دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، کیا بتا دیں گے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال قبیحہ ہم بتا دیں گے کہ تم نے کتنے گندے کام کیے، اور ان کے اعمال کے نتائج بتا دیں گے، اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے، یعنی نہایت سخت عذاب دیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں، اعرض، تو منہ پھیر لیتا ہے، اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اس احسان کا شکر بجا نہیں لاتا، اور اس نعمت پر اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی یاد الہی سے دور ہو جاتا ہے، یاد الہی سے تکبر کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کسی قسم کی پریشانی، بیماری، ناداری، غربت، تنگ دستی وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو چوڑی دعا والا ہے، یعنی لمبی چوڑی پھر دعائیں کرتا ہے۔
خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لگاتار دعائیں مانگے جاتا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے مکہ مکرمہ کے کفار سے، ارائیتم ان کان من عند اللہ، بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، جیسا کہ میں تم سے فرماتا ہوں، اور دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت بھی ہے، ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے اور حق کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی اے کافروں، تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، بغیر غور کیے تم نے انکار کر دیا اور شور مچاتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں۔ غور کرو، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم نے تو انکار کیا اور دور کی ضد اور مخالفت میں تم آ گئے، تو بتاؤ تم سے بڑھ کر تباہی اور بربادی والا کون ہوگا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دنیا بھر میں، فی الآفاق دنیا بھر میں، یعنی آسمان و زمین کے اقطار میں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، پھول، پھل، پودے، فصلیں، اناج، حیوان، جانور، مچھلیاں، پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن سے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کا کیا حال ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق اور مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نیاز مندوں کو جو حضور کے غلام ہیں ان کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ کو یہ بتا دیا گیا کہ عنقریب فتوحات ہوں گی دنیا بھر میں، اور تم ان فتوحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لو گے۔ وفی انفسہم، اور خود ان کے آپے میں، خود ان کی جانوں میں ہم انہیں نشانیاں عنقریب دکھائیں گے۔ یعنی خود ان کی جان میں، ہستیوں میں لاکھوں صنعت کے لطائف، باریکیاں ہیں اور حکمت کے بے شمار عجائب ہیں۔ انسان صرف جسم میں جو رگوں کا جال ہے اسی پر غور کرتا رہے تو ساری زندگی گزر جائے، اس کی تحقیق پوری نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ عنقریب ہم ہماری نشانیاں انہیں دکھائیں گے خود ان کی جانوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان بدر میں کافروں کو مغلوب، مقہور کر کے، شکست دے کر خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ ہم کرا دیں گے۔ بدر میں کفار کو مغلوب و مقہور کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ یا یہ معنی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ بے شک وہ حق ہے۔ یعنی اسلام اور قرآن پاک کی سچائی اور حقانیت ان پر ظاہر ہو جائے، ایسی نشانیاں ہم انہیں دکھائیں گے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ الا سنو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، کیونکہ یہ کافر
قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کے دن اٹھنے اور سزا اور ثواب کو نہیں مانتے۔ الا سنو انہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کو محیط ہے، گھیرنے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے احاطہ علمی سے باہر نہیں، اللہ کا علم ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کی معلومات غیر متناہی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا چھٹا اور آخری رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔